بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تلخیص کے حوالہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے جو صحیح بخاری لکھی ہے یہ بھی مختصر ہے، نام پہ غور کریں۔ الجامع المسند الصحیح المختصر، اصل میں امام بخاری رحمہ اللہ نے احادیث پر ایک بڑی مفصل کتاب لکھی تھی، بہت مفصل کتاب لکھی تھی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذہن میں ڈالی کہ ایسی کتاب لکھیں جس میں صحیح حدیث کا احاطہ ہو، تو پھر وہاں سے یہ مختصر تیار کی، الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ بعض علماء نے لکھا ہے الجامع الصحیح المسند، تو جب کہ یہ درست نہیں ہے، درست نام کیا ہے؟ الجامع المسند الصحیح۔ اس پر میں نے ایک مضمون بھی لکھا ہے، لکھیں گے نا گوگل پر صحیح بخاری کا مکمل نام، تو وہ آپ کو تفصیلی مضمون مل جائے گا، اس میں نے کافی حوالے دیے ہیں۔ اسی طرح امام نسائی رحمہ اللہ نے، امام نسائی سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اب امام بخاری رحمہ اللہ کی وہ مبسوط کتاب وہ ہمارے سامنے نہیں ہے، اللہ کرے وہ بھی مل جائے، مخطوط مل جائے، جس سے صحیح بخاری کا انتخاب کیا مختصر کی، وہ بھی مل جائے تو کتنا ہم فائدہ اٹھائیں۔ اللہ اکبر۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے پہلے لکھی السنن الکبریٰ، دیکھیے نا، بہت لمبی چوڑی کتاب، کمال درجہ کتاب۔ پھر السنن الکبریٰ کی خود ہی تلخیص لکھی المجتبیٰ کے نام سے، مجتبیٰ سنن نسائی مختصر، جو ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، یہ مختصر ہے۔ پہلے مفصل لکھی تو پھر مختصر کی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے علماء کا یہ منہج تھا، منہج رہا ہے کہ پہلے وہ کتاب مفصل لکھتے، پھر اسی کا اختصار بھی کر دیتے ہیں۔ صحیح ابن خزیمہ بڑی مشہور کتاب ہے، صحیح ابن خزیمہ، اللہ اکبر۔ اصل میں امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے پہلے مفصل کتاب لکھی تھی، بڑی مفصل کتاب لکھی تھی، پھر اس سے مختصر کیا، اور صحیح ابن خزیمہ اس مفصل سے مختصر کیا۔ اس کی دلیل میں دینا چاہتا ہوں، صحیح ابن خزیمہ جہاں سے شروع ہو رہی ہے، بالکل شروع سے وہاں یہ بات لکھی ہوگی، قال اخبرنا امام الائمہ فقیہ الآفاق۔ ابن خزیمہ کو محدثین امام الائمہ کہا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ فقیہ الآفاق ابو بکر محمد بن اسحاق بن خزیمہ النیسابوری الحافظ رحمہ اللہ قال کتاب الوضوء مختصر المختصر، مختصر المختصر من المسند الصحیح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنقل العدل عن العدل موصولا الیہ صلی اللہ علیہ وسلم من غیر قطع فی اثناء الاسناد ولا جرح فی ناقل الاخبار التي نذکرها بمشیۃ اللہ تعالی۔ یہاں دو باتیں ہیں، ایک یہ بات سمجھ لگی کہ ابن خزیمہ نے یہ اصل سے مختصر تیار کی ہے، اب یہ مختصر بھی ہمارے پاس ناقص ہے، نامکمل ہے، اصل تو ہے ہی نہیں ہمارے سامنے، نہیں سمجھے؟ صحیح ابن خزیمہ کے مختلف طبع ہیں، جو دکتور محدث ماہر یاسین الفحل حافظ اللہ کی تحقیق سے چھپی ہے، انہوں نے دیگر کتب سے صحیح ابن خزیمہ کی مرویات کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ چند سو مجھے تعین نشے 300 یا 400 روایات انہوں نے
جو ابن خزیمہ کی ہی روایت ہے، لیکن اس میں یہ تو کتاب گم ہو گئی، کچھ ملی کچھ چھپ گئی، تو ماہر یاسین حافظ اللہ نے دیگر کتب سے امام ذہبی، امام ابن حجر رحمہ اللہ کی اتحاف المحرہ وغیرہ دیگر کتابوں سے کر کے ان کو یہاں آخر میں ایڈ کر دیا ہے۔ اللہ شیخ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسی طرح امام بہقی رحمہ اللہ بھی امام نسائی کے منہج پر چلے، پہلے لکھی السنن الکبری للبہقی، تو پھر اسی کا اختصار کیا السنن الصغری للبہقی۔ جو سنن صغری بہقی ہے اس پر تخریج، تحقیق اور شرح لکھی ہماری محبوب شخصیت صاحب الجامع الکامل ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ اللہ نے المنۃ الکبری فی تخریج و شرح السنن الصغری للبہقی۔ سنن صغری بہقی پر تاریخ میں کسی نے بھی شرح نہیں لکھی، سارے علماء، سارے شارحین نے سنن اربعہ بخاری مسلم پر ہی شروحات لکھی اور حق ادا کر دیا، فجزاہم اللہ خیرہ۔ لیکن دور کی کتابوں میں میں سے جو قیمتی ترین کتابیں ہیں ان کی بھی شروحات ہونی چاہیے، جیسے شیخ اعظمی رحمہ اللہ نے السنن الصغری للبہقی کی شرح لکھی اور کمال کر دیا۔ سمجھ لگی؟ شیخ البانی رحمہ اللہ نے چار پانچ کتابیں مفصل لکھی ہیں، باقی ساری مختصر لکھی ہیں۔ منہج بنا لیا نا کہ میں یہ کتابیں مفصل لکھوں گا، باقی شیخ البانی رحمہ اللہ طریق اسلام کی وہ عظیم انسان ہیں جنہوں نے ساری زندگی تخریج اور تحقیق کا کام کیا۔ مفصل کتابیں کون سی ہیں؟ سلسلۃ الاحادیث صحیحہ، اس میں تمام مرویات احادیث جو نقل کی شیخ رحمہ اللہ نے ان پر مفصل تخریج کی۔ سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ پر مفصل کام کیا، ارواء الغلیل پر مفصل کام کیا، سنن ابی داود الام، سنن ابو داود مختصر بھی ہے نا، صحیح ضعیفہ وہ نہیں، الام سے مراد مفصل، یہ نامکمل رہی۔ اسی طرح شیخ رحمہ اللہ کی کتاب ہے صفت الصلاۃ، یہ اصل ہے، اصل صفت الصلاۃ ہے، 3 جلدوں میں چھپی ہے، اور شیخ رحمہ اللہ نے صفت الصلاۃ کا بعد میں اختصار بھی کیا۔ باقی جتنے بھی کتابیں ہیں شیخ رحمہ اللہ کی وہ مختصر ہیں، سنن اربعہ کی تحقیق وغیرہ دیگر کتابوں کی تحقیق تخریج وہ مختصر ہے۔ شیخ رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کو بھی مختصر کیا۔ صحیح بخاری کے اختصار تو بڑے ہیں، پہلے بھی بڑے اختصار ہوئے، لیکن جو اختصار اپنے دور کے امام اور محدث شیخ البانی رحمہ اللہ نے کیا اس انداز کا اختصار کوئی کر سکا نہیں۔ اس سے میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں، ایک مصنف اور محدث نے کسی کتاب کا اختصار کیا، ایک نے 100 نے کیا ہے۔ آپ سوچیں کہ میں اس انداز میں اختصار کروں گا جو پہلے کوئی کر سکا نہیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کی مختصر صحیح بخاری 4 جلدوں میں مطبوع ہے، نیٹ وغیرہ شاملہ وغیرہ میں موجود ہے، عام بازار میں بھی دستیاب ہے، مختصر صحیح البخاری کے نام سے۔ شیخ البانی نے کیا کیا، مثلا انما الاعمال بالنیات حدیث ہے، سند کو حذف کر دیا ہے۔ انما الاعمال بالنیات حدیث کا متن 7 جگہ صحیح بخاری میں آتا ہے، جو ٹکڑا آگے کہیں زیادہ ہے وہ بھی نمبر 1 میں ایڈ کر دیا ہے۔ سمجھا گیا میرے خیال میں؟ تکرار والی حدیثوں کو بھی چھوڑ دیا ہے۔ مثلا حدیث جبریل ہے، حدیث جبریل جہاں جہاں بھی آتی ہے تمام صحیح بخاری کے متون سے جو الفاظ زائد تھے ان کو پہلی میں بریکٹوں میں ایڈ کر دیا ہے، اور سب سے ممتاز یہی ہے صحیح بخاری کا مختصر جو شیخ البانی رحمہ اللہ نے کیا۔ تو ہمیں بھی اس فن کو سیکھنا، سمجھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ ہم سے بھی کوئی ایسا کام لے لے گا۔ ہماری محبوب شخصیت ضیاء الرحمن الاعظمی رحمہ اللہ، انہوں نے الجامع الکامل کو مفصل لکھا، ہر حدیث پر تخریج، تحقیق، غریب الحدیث پر مفصل بحث کی،
مختلف فی روات، مختلف فی احادیث پر محدثانہ بحث کی، کئی کے صفحات پر بات کی. اسی وجہ سے 18 جلدوں میں کتاب اور 19ویں جلد فہرست بنی. ایک مسوعہ تمام صحیح احادیث کا احاطہ کر دیا، 15,640 احادیث جمع کی. تو شیخ رحمہ اللہ نے خود ہی اس مفصل کو تلخیص بھی کی، مختصر بھی کر دیا، تلخیص الجامع الکامل کے نام سے. کس نام سے؟ تلخیص الجامع الکامل کے نام. یہ تلخیص الجامع الکامل 5 جلدوں میں ہے اور الحمدللہ شائع ہونے کے لیے تیار ہو رہی ہے. وہ بھی انشاءاللہ پاکستان دیگر ملکوں سے بھی کتاب چھپے گی. شیخ رحمہ اللہ کا منہج تھا، انہوں نے ہمیں بتایا کہ جو تلخیص ہے یہ مشکات المصابیح کی جگہ پر مدرسوں میں پڑھائی جائے، تاکہ ایک عالم دین جو الجامع الکامل پڑھ لے گویا کہ اس نے تمام کتب حدیث سے صحیح حدیث کو پڑھ لیا ہے. اور یہ تلخیص اردو، انگلش، عربی، فرانچ، مالیز یا کئی زبان میں ترجمے بھی کئی زبان میں ہو چکے ہیں، کئی میں ہو رہے ہیں، وہ بھی چھپیں گی. ہاں جو اصل ہے الجامع الکامل وہ علماء کے لیے، محدثین کے لیے، اساتذہ کے لیے، شیوخ الحدیث کے لیے، تلخیص پبلک کے لیے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.